بلال صاحب، طاقت کا سرچشمہ آغا صاحب اس بات کے اوپر قائم ہیں کہ ڈیل نہیں بلکہ صرف اور صرف عوام ہے. کیسے قائل کریں گے میاں صاحب کہ میں ڈیل کے ذریعے نہیں آیا اور یہ پورا سسٹم میرے حق میں اب آگے رگ نہیں ہونے جا رہا جیسے 2018 میں عمران خان کے لیے ہوا تھا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابصر صاحبہ تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. دیکھیے اگر طاقت کا سرچشمہ عوام ہے جو کہ ہے تو وہ عوام تو آپ نے پرسوں دیکھ لی رات کو. بتا دیں آپ نے ریسنٹ تاریخ میں کم از کم میری پیدائش کے بعد سے مجھے اتنا بڑا اجتماع یاد نہیں پڑتا. پی ٹی آئی بھی بہت بڑا میدان وہاں پر سجاتی رہی ہے. نہیں اتنا بڑا نہیں سجائی میں آپ اٹس اے فیکچوئل تھنگ. آپ کر لیجیے. جوش و خروش ایسا تھا جو یقینی طور پر مسلم لیگ نون کے جوش و خروش تھا اور ملکی سیاست کے حوالے سے اور نیشنل سطح پہ تھا. لوگ خود نکلے. لوگ میں اپنے ضلع جہلم سے لوگ آنا چاہتے تھے. ہمیں ان کو ٹرانسپورٹ لوگ کہتے ہیں ہم جانا چاہتے ہیں ہمیں بتائیں کس طرح جائیں. تو ایک ایسی موبلائزیشن اور ایک ایسا جوش و خروش اور ایسی شرکت ہم نے دیکھی جو ہم بھی کافی سالوں سے کر رہے ہیں. مگر ماشاءاللہ ایک جس طرح کی ہماری توقع تھی اس توقعات سے بھی زیادہ بہت زیادہ عوام وہاں پہ تھی اور جوش و خروش بھی تھا اور ایک اوکیزن تھی اور ایک تاریخی دن تھا. اور اس دن جو نواز شریف صاحب جب آئے اور جو تقریر انہوں نے کی, دیکھیے وہ کوئی ونڈکٹیو تقریر نہیں تھی. وہ اس طرح کی تقریر نہیں تھی جس میں ہم سنتے آئے پہلے کہ اے سی اتار لیں گے یا سر پہ چادر ڈال کے دوسروں کا مذاق اڑانے والی تقریر نہیں تھی. وہ تقریر ایک اسٹیٹسمین کی تھی. وہ تقریر ایک بڑے کی تھی. وہ اس ملک کے بڑے ہیں, ہماری جماعت کے بڑے ہیں. وہ ایک ایسے شخص کی تھی جس نے پچھلی 3 دہائیوں سے زائد میں اس ملک کی خدمت کی. اس کی رکاوٹیں اس کے سامنے ڈالی گئیں. اس کو بار بار ملک سے نکالا گیا. اس کو بار بار کہا گیا کہ اس کی سیاست ختم ہو گئی ہے. وہ ہر دفعہ مضبوط ہو کے پھر سے آیا. اور آج وہ جب آیا پھر سے تو اس کی ناقابل تلافی جو ذاتی نقصانات ہوئے ہیں, آپ سیاسی چھوڑ دیں, اس کے باوجود اس شخص نے اس دن امن کی بات کی. اس نے ملک کو آگے لے جانے کی بات کی. اس کا ایک ترجمہ یہ کیا جا رہا ہے بلال صاحب کیونکہ آج ان کو کوئی کنسرنز اور کوئی گریونسز ہے ہی نہیں. ان کا بڑا رائیول اس وقت جیل کے اندر ہے اور دوسری جماعتیں ہیں وہ ان کے اوپر یہ الزام لگا رہی ہیں. چلیں اب آپ اس کا موازنہ ویسے بنتا نہیں ہے, مگر چلیں کیونکہ ایک شخص مسلط شدہ وزیر اعظم رہا تھا تو اس کو بھی جب سب کچھ اس کے لیے دیگیں پکا کے کرسیاں لگا کے دھرنے کرا کے ٹی وی کرا کے جب اس کو وزارت عظمیٰ پہ بٹھا دیا گیا تھا تو اس کے بعد بھی وہ ایس ایچ او آنے سے تو باز نہیں آیا نا. وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بیٹھ کے بھی اس کو یہ تھا کہ میں کسی کو تھانے میں ڈال دوں یا نیب چیئرمین بن جاؤں یا کیسز کی پیروی کروں یا چیک کروں کہ فلانے کے جیل کے سیل میں اس کا گدا تو نہیں لگ گیا, اس کو کرسی تو نہیں مل گئی. تو دیکھیے یہ مثالیں بھی یہاں پہ موجود ہیں. نواز شریف صاحب نے اس سب کے باوجود آپ نے دیکھا جب وہ شخص آیا اس کی تقریر میں نہ غصہ تھا. اس کی تقریر میں صرف آپ نے دیکھا کہ ایک تسلی تھی اور ایک عوام کو وہ میسج دے رہے تھے کہ ہم آگے مل کے ان چیزوں کو بہتر کریں گے. کیونکہ بنیادی مسئلہ کسی کو جیل میں ڈالنا نہیں تھا. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ آج جو بے روزگاری یا نا امیدی جو پچھلے 6 سال کے اس پروجیکٹ کے نتیجے میں نکلی اس کو کس طرح حل کرنا ہے.